السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 71 سے آج کے سبق کا ہم آغاز کریں گے۔ کل کے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی کچھ بری عادتیں جو ہیں بد خصلتیں ہیں ان سے پردہ اٹھایا، اور خاص طور پر یہود کا جو طرز عمل تھا، بنی اسرائیل کا جو انبیاء کے حوالے سے جو طرز عمل تھا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کلما جاءہم رسول، کہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا، کوئی ایسا یعنی اللہ کا پیغام لے کر بما لا تہوی انفسہم، یعنی جس پر ان کے دل مائل نہیں ہوتے تھے یا جو ان کو پسند نہیں ہوتا تھا یا ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا تھا وہ ہدایات، تو کیا کرتے تھے؟ کذبوا، صاف انکار کر دیتے تھے کہ ہم نے نہیں ماننی، یا پھر جو ہے یعنی گستاخی میں اتنا بڑھتے تھے وہ فریقین یقتلون، یا انبیاء کو ہی قتل کر ڈالتے تھے، یعنی اتنے گھناؤنے جرائم کا جو ہے یہ شکار تھے یہ بنی اسرائیل یہود، کہ انبیاء کی نہ صرف تکذیب کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے، اور اس سے پہلے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ بندھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی گستاخیاں ان کا معمول تھا، اور یہ کوئی ایک دو بار کی بات نہیں ہے، یہ اول سے جو ہے یعنی ان کا خاندان اور یہ لوگ جو تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے اگر شروع کریں تو موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح انہوں نے ستایا، اور اس کے بعد دیگر انبیاء کے ساتھ یہی سلسلہ ان کا ہمیشہ جاری رہا۔ بعض کو جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے، شریعت کے احکامات کو بدل ڈالتے تھے، اور انبیاء کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اگلی آیت میں بھی، وَحَسِبُوا، اور وہ سب سمجھے، اللہ یہ کہ نہ تکون ہوگی فتنۃ، کوئی آزمائش، فعموا، تو وہ سب کے سب اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے بن گئے، ثم تاب اللہ، پھر مہربانی کی اللہ نے یا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی یا ان کی طرف پلٹ آیا علیہم ان پر، ثم پھر عموا، وہ سب اندھے ہو گئے، وصموا، اور پھر بہرے بن گئے، کثیر منہم، ان میں سے اکثر، واللہ بصیر، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ یعنی اس طرح تھے کہ ہر وقت جو ہے وہ شکوک و شبہات کا شکار یہ قوم تھی، ٹامک ٹوئیاں مارتی پھرتی تھی۔ اصل میں انہوں نے اپنی جو روح کی جو ہے وہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، بصارت ہے، جو انسان کی سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور سننے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت، یہ انہوں نے بالکل اپنے اس کے اوپر جو ہے وہ تالے لگا لیے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر مہر لگی، تو علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر مہر تھی کہ حق بات ان پر اثر ہی نہیں کرتی تھی، اس کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ یعنی ایک تو ایک انسان کی جو ہے وہ جسمانی اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو آزاد دیے ہیں کہ آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، تو ایک روح کی بھی آنکھ ہوتی ہے کہ جو وہ آنکھ اور وہ بصارت جو ہے وہ حق بات کو ہی دیکھ سکتی ہے۔ تو عام ہر شخص نہیں دیکھ سکتا، لیکن جس کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے وہی حق چیز کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے اور اس کو پہچان سکتا ہے، یا حق بات کو سن کر اس کا اثر جو ہے وہ دل پر لیتا ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہود کا یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے ان جرائم کی وجہ سے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جو گستاخی کرتے تھے، انبیاء کی شان میں جو گستاخی کرتے تھے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے ساتھ جو یہ ان کا رویہ تھا، انبیاء کی تکذیب اور قتل جیسے گھناؤنے جرائم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اندھا اور بہرا بنا دیا تھا۔ لیکن بہرحال پھر کبھی کبھی ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اللہ کی طرف پلٹ آتے تھے۔ تابہ کا معنی ہے، تابہ یتوبو سے ہے، یعنی پلٹ آنا یا جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ یعنی اللہ سے معافی مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف کر دیتے تھے۔ لیکن ان میں سے اکثریت ایسی تھی کہ وہ مستقل عمو و صمو، دوبارہ جب اللہ نے کہا کہ وہ مستقل اندھے اور بہرے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں، کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی جو ہے وہ اتنے بڑے جرائم اور پھر جو ہے وہ پلٹ آتے ہیں۔ تو
تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسولوں کی جو نافرمانی کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، تو یہ ان کا سلسلہ جو ہے ان کے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے اور یہ اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ختم یہاں پہ، یعنی یہود کا تذکرہ ختم ہوا، تو آگے عیسائیوں کے کچھ جو بد عقائد ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد البتہ تحقیق یا یقیناً کفارہ کفر کیا الذین ان لوگوں نے قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ هو المسیح وہ مسیح ابن مریم مسیح ابن مریم ہے، وقال المسیح اور کہا مسیح نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدو عبادت کرو اللہ کی ربی جو میرا رب ہے وہ ربکم اور تمہارا رب بھی ہے، انہو حقیقت یہ ہے کہ میں یشرک جس نے بھی شرک کیا باللہ اللہ کے ساتھ فقط تو یقیناً حرام کر دے گا اللہ علیہ اس پر الجنت جنت کو، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ النار آگ ہے، وما اور نہیں ہے للظالمین ظالموں کا من انصار کوئی بھی مددگار۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے مراد یعنی وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، تو بنی اسرائیل یعنی ان کے اولادوں میں سے آگے جو ہیں یعنی یہ کچھ ایسے بدبخت تھے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بہت سے بھیجے، تو بہت انہیں فخر تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر خاص طور پر ذکر کر رہے ہیں نصارہ کا کہ تحقیق لقد کا معنی ہوتا ہے یعنی لام کا معنی بھی جو ہے وہ بے شک ہے، قد بھی تحقیق کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو دو دفعہ یہ لا کر تحقیق کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے تاکید کا معنی پیدا کیا ہے، سٹریس دیا ہے، زور جو ہے وہ پیدا کیا ہے کہ یقیناً بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کلمہ کہا کہ مسیح جو ہے وہی اللہ ہے۔ اللہ جو ہے یعنی ایک تو اللہ کا جو ذاتی نام اللہ ہے، تو یہ جو ہے الہ کے ساتھ الف لام آتا ہے، یعنی اور اس میں سے ایک لام جب اس کو جوڑا جاتا ہے تو ایک لام ختم کر کے یہ لفظ جو ہے الہ جو ہے وہ اللہ بنا، تو یعنی یہ کہتے ہیں یعنی الہ کا معنی ہے یعنی کوئی خاص الہ یعنی خاص معبود، تو یہ خاص معبود تو اللہ ہی ہے، تو الہ جو ہے یہ اللہ بنا، تو یہ کہتے ہیں وہ الہ جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہے، تو یعنی کس وجہ سے عقلیں چھوٹی ہیں، نہیں سمجھ پائے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو معجزانہ طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی بن باپ کے، اس کو ان کی عقلیں سمجھتی نہیں تھیں، یعنی معجزہ جو ہے بہت سے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی انسانی عقل سے بالا تر کوئی چیز جس کو جو نارمل جو کوئی ہے وہ معاملات نہ ہوتے ہوں، تو عقل سے ہٹ کر کچھ کام ہو جو اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کی آزمائش کے لیے معجزات جو ہیں وہ نازل فرماتے ہیں، مختلف انبیاء کو معجزات عطا ہوئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بذات خود پیدائش جو ہے یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھی کہ بغیر باپ کی، یعنی ایک نارمل عام انسان جو ہے وہ ماں اور باپ سے پیدا ہوتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو ان کی چھوٹی عقلوں میں یہ بات نہیں سمائی کہ وہ رب جس نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا تھا، تو اس کے لیے بغیر باپ کے پیدا کرنا عیسیٰ کو کیا مشکل تھا، تو اسی جو ہے وہ معجزانہ پیدائش کو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مسیح جو ہے یعنی مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے یہی اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال المسیح، حالانکہ مسیح نے یہ کہا تھا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو ربی و ربکم جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب یہ پورے قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو تمام انبیاء کی دعوت کا مشترک نقطہ جو ہے وہ یہی توحید کی دعوت ہے، جو مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی دعوت کو جو ہے وہ پھیلایا اور یہی پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی، یعنی میں تو خود اس کا بندہ ہوں، یعنی وہ معبود ہے اور میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا آقا ہے، تو ربی وہ میرا بھی رب ہے، وہ ربکم وہ تمہارا بھی رب ہے۔ رب کے معنی جو ہیں وہ یہ ہیں خالق، مالک اور مدبر، یعنی وہ تو میرا خالق ہے، وہ میرا مالک بھی ہے، اور مجھے جو ہے وہ زندہ رکھے ہوئے بھی وہی ہے، میری تمام زندگی کی ضروریات پوری کرنے والا بھی وہی ہے، تو میں تو خود اس کا محتاج ہوں، تو تم کیسے مجھے جو ہے وہ یعنی رب نعوذ باللہ قرار دیتے ہو؟ تو یہ جو ہے وہ توحید کی دعوت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اپنی قوم کو، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ بنی اسرائیل کی طرف جو ہے وہ جو انبیاء کا سلسلہ تھا اس سلسلے میں سب سے آخری نبی ہیں بنی اسرائیل میں سے، یعنی
اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے نبی نہیں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عیسیٰ کے بعد نبی آئے اور آپ بنی اسماعیل سے ہیں۔ یعنی اوور آل دیکھا جائے تو تمام انبیاء میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول پر شریعت نازل ہوتی ہے اور نبی پہلے سے نازل شدہ شریعت یا احکامات کو ہی لوگوں کو جو ہے ریوائز کرواتا ہے۔ تو اور بنی اسرائیل میں سے جو آخری رسول اور نبی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو ان کا ذکر جو ہے وہ تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تمہاری طرف جو نبی آیا تھا مسیح، اس نے بھی تمہیں ایک ہی رب کی طرف کی جو ہے وہ عبادت کرنے کی دعوت دی تھی، انہ من یشرک باللہ، کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے کوئی شخص اگر زمین و آسمان بھر کے بھی نیکیاں لے آئے، اس کے اندر رائی برابر بھی شرک ہوا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شرک معاف نہیں کریں گے اور جو چاہے وہ معاف کر دے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اگلا حصہ یہی ہے کہ اگر کوئی زمین و آسمان بھر کے گناہ لے آئے اور اس میں شرک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت کی وجہ سے اس کو معاف کر دے۔ تو شرک جو ہے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں کسی بھی طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا نعوذ باللہ اس کے برابر کا ٹھہرانا جو ہے یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد حرم اللہ، یہ اللہ کا اعلان ہے اور یہ جو ہے یہ محکم آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ جو ہے وہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ یعنی مشرک جو ہے ممکن ہی نہیں، اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس کا ابدی ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ظالموں کا جو ہے وہ کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یعنی شرک اللہ نے فرمایا کہ ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تو اسی لیے یہاں پر بھی ظالمین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وما للظالمین، اور ظالموں کا من انصار، کوئی مددگار نہیں ہوگا کہ وہاں یہ جن کو یہاں پہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، خواہ وہ جو ہے وہ حیوانات میں سے ہوں، خواہ وہ جو ہے وہ کوئی پتھر یا مٹی کا بت ہو، لکڑی کا بت ہو یا میٹل کا بت ہو، یا پھر وہ انسانوں میں سے ہی کسی کو اللہ کا شریک مان لے، تو وہاں کوئی بھی ان کے شریک بالکل کام نہیں آئیں گے کہ دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہمیں بخشوا لیں گے، تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ تو ایسے ظالموں کا قیامت کے دن کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر جو ہے یعنی اسی بات کو ریوائیو کر رہے ہیں کہ لقد کفر، تحقیق، البتہ تحقیق، دوبارہ پھر وہی تاکید اور سٹریس دے کے کہ کفر کیا الذین، جنہوں نے قالو کہا ان اللہ، کہ بے شک اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرا ہے، وما من الہ، نہیں ہے یعنی کوئی معبود، الا مگر الہ واحد، صرف ایک ہی معبود، و علم، اور اگر نہ ینتہو، وہ سب باز آئے، اما اس سے جو یقولون وہ سب کہتے ہیں، لیمسنا، کہ البتہ ضرور چھوئے گا الذین، ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم، درد دینے والا عذاب۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی وہ ایک الہ کا جو یعنی ایک تصور تھا ان کے ہاں، کہ ابھی بھی ہے کہ جو ایک معبود ہے وہ اس کے تین حصے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل ہے نعوذ باللہ، اور تیسرا وہ کہتے ہیں حصہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو ان تین کو ملائیں تو پھر ایک الہ بنتا ہے۔ تو یہ ان کا شرکیہ عقیدہ، اور ان میں بھی دو فرقے ہیں۔ ایک فرقہ یہ جبرائیل علیہ السلام کی جگہ مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ الہ کا ایک پارٹ مانتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ تثلیث یا ٹرینٹی، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا، اور یہ جو تین خداؤں کا تصور جو ہے یہ، اور یہ ایسا کوئی گھن چکر، یعنی ان سے کوئی پوچھے کہ تین ایک کیسے ہو سکتا ہے، ایک تین کیسے ہو سکتا ہے، کہ کوئی ایک ہے تو وہ اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین مل کے ایک بنا ہے؟ تو جو تین مل کے ایک بنا تو وہ تو ظاہر ہے خود بھی کمپلیٹ نہیں، تو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود محتاج ہے۔ تو جو کمپلیٹ ہو وہی الہ ہو سکتا ہے نا۔ تو ان باتوں کے خود ان عیسائیوں کے پاس بھی کوئی جواب نہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ ایسا کوئی عقیدہ گھڑا ہوا۔ اسی طرح ہندوؤں کے ہاں بھی عقیدہ تثلیث ہے، یہ موجود ہے، تین خداؤں کا تصور، کہ انہوں نے وشنو، برہما، وشنو، شیو، یعنی وہ ان تینوں کو ملا کے کہتے ہیں کہ ایک ہمارا جو ہے وہ
دیوتا بنتا ہے، ایک ہمارا جو معبود بنتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یعنی اوپر اللہ نے فرمایا کہ وہ مسیح ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ یعنی شروع میں یہ نہیں، کیونکہ عقیدہ ان کا من گھڑت ہے نا، اگر تو یعنی اللہ کی کتاب میں نازل ہوا ہوتا تو وہ تو ایک انسان اس کے لیے کلیئر ہوتا ہے ہر چیز، پھر اس کو یعنی بات اس طرح کی نہیں کرتا کہ کبھی ادھر کو پلٹ رہا ہے کبھی ادھر کی بات کر رہا ہے، تو وہ ایک کلیئر ہوتا ہے اپنی جو بھی بات بیان کر رہا تھا اس میں۔ تو عیسائی خود بھی کلیئر نہیں ہے، پہلے وہ کہتے تھے کہ مسیح ابن مریم جو ہیں یہی الہ ہیں، لیکن پھر کہنے لگے نہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، یعنی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما من الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی الہ ہے ہی نہیں، الہ واحد، وہ ایک ہی اکیلا ہے، کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے جس کو یہ اتنا معمولی سمجھ کے منہ سے بولتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ باز نہ آئے اس بات سے جو یہ کہہ رہے ہیں، تو ضرور ان لوگوں کو، ان کافروں کو وہ درد دینے والا عذاب پہنچے گا، جو مشرکین کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے جہنم ہے، تو وہ عذاب ان کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يَتُوبُونَ، کیوں نہیں یہ توبہ کرتے، اللہ اللہ کی طرف، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس سے بخشش مانگتے، واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ تو بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، کہ اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود بھی اللہ وہ جو رحیم و کریم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں، انہیں پھر آفر کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں یہ آ جاتے، کیوں نہیں، ان تعجب کا اظہار اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ تو افلا کا معنی یعنی کیا، کیوں نہیں، یعنی سوالیہ انداز میں تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، کیوں نہیں یہ رجوع کرتے۔ یتوبون یعنی تابہ یتوب سے ہے، اس کے معنی ہے پلٹنا، یعنی یو ٹرن لینا، کیوں نہیں یہ گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے یو ٹرن لیتے، ان گناہوں کو چھوڑ دیتے، ان پر شرمندہ کیوں نہیں ہوتے، کیوں نہیں یہ رب سے معافی مانگتے۔ تو ویستغفرون یعنی یو ٹرن کیوں نہیں لیتے، اور پھر اس سے بخشش کیوں نہیں مانگتے اللہ سے، کیونکہ ان کا تو اللہ جو ہے وہ تو بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ تو اتنے غفور الرحیم رب کے ہوتے ہوئے یہ اس طرح کے جو ہے وہ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کے شریک ٹھہراتے ہیں، اور جو ہے انہیں تو اس کی قوت اور طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے، کہ وہ تو اکیلا ہی پوری کائنات کو چلائے ہوئے ہے۔ تو توبہ اور استغفار کا یہاں مفہوم ذرا اس کا فرق واضح ہو جائے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے گناہ کا اعتراف کرنا اور اس سے جو ہے وہ پلٹ آنا، یعنی دوبارہ نہ کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کرنا یا اپنے آپ سے وعدہ کرنا۔ اور استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ سے بخشش مانگنا، کہ اللہ وہ جو ہم نے کیے ہیں گناہ ان کو تو بخش دے۔ یعنی یہ توبہ جو ہے یعنی وہ ارادے کا نام ہے گناہ سے پلٹ آنے کا، اور بخشش جو ہے باقاعدہ اس کو زبانی طور پر اظہار کر کے جو ہے وہ اللہ سے بخشش مانگنا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بات بڑی ایک اہم نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ صرف استغفار کافی نہیں ہے، توبہ بھی اس کے لیے ضروری ہے، کہ پہلے انسان توبہ کرے پھر استغفار کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں، استغفار کی تسبیحاں تو بہت کرتے ہیں، استغفر اللہ صبح و شام پڑھ رہے ہیں، لیکن گناہ وہی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ چمٹے ہوئے ہیں، صبح و شام ان گناہوں کو بھی کرے جا رہے ہیں، اللہ سے توبہ نہیں کرتے۔ استغفار صرف جو ہے وہ کافی نہیں ہے، پہلے اللہ سے توبہ کرنی ہے کہ اللہ میں نے یہ جو گناہ کیے ہیں جو میری زندگی میں ہیں، جن کا مجھے پتہ ہے نہیں پتہ ہے، جو ظاہر ہیں جو پوشیدہ ہیں، ہر طرح کے گناہوں کو تو معاف کر دے، اور پھر استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ پھر بخشتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ رجوع کرتے اپنے رب کی طرف اور اس سے اپنے گناہ بخشواتے، حالانکہ ان کا رب تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت یعنی ان کو دلیل دے رہے ہیں۔ پہلے ان کے جو نظریہ تھا، ان کا باطل عقیدہ تثلیث کا رد کیا، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں کہ دلیل کیا ہے، کہ مسیح کون تھے، جو ان لوگوں کی عقل میں نہیں پڑ رہا، کہ مسیح کو انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو مسیح ابن مریم تھے، وہ اگر اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہوتے تو یہاں ابن مریم کہنے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے باپ کے نام کے ساتھ جو ہے پہچانا جاتا ہے، اس کے باپ کا نام اس کے ساتھ لگتا ہے، تو یہاں ابن اللہ کہنا چاہیے تھا۔ اللہ نے نام ابن مریم کہہ کے واضح کر دیا کہ مسیح کا باپ نہیں تھا، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی ہم دیکھیں عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم، تو اللہ تعالیٰ نے تاکیداً جو ہے وہ مسیح کے ساتھ ابن مریم کا لفظ استعمال کیا کہ وہ مریم کا بیٹا تھا، یعنی اس کی
صرف ماں تھی، باپ نہیں تھا۔ باپ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کے ساتھ باپ کا نام لگاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مل مسیح ابن مریم، نہیں تھے مسیح ابن مریم الا رسول، مگر ایک اللہ کے رسول تھے۔ یعنی یہ ان کا اصل پہچان ہے، یہ ان کا اصل تعارف اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں کہ وہ صرف اللہ کے رسول تھے۔ قد خلت، گزر چکے، من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول، یعنی کوئی ایک نئی انہونی بات تو نہیں تھی، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، سلیمان علیہ السلام تھے، داؤد علیہ السلام تھے، بہت سے رسول آتے رہے ان کے درمیان۔ تو ان رسولوں کو جو ہے ان کی بھی انہوں نے تکذیب کی۔ اب مسیح جو ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقے سے پیدا کیا، تو ان کو بھی یہ جو ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی اور ان کو یہ الہ بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسیح کا تعارف یہ ہے کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں، اور ان کا جو سٹیٹس ہے، جو عہدہ ہے، جو رتبہ ہے، وہ رسول کا ہے۔ یعنی مسیح کا تعارف جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی ذات کے حوالے سے بھی کروا رہے ہیں، اور ان کے عہدے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کا سٹیٹس اور رتبہ رسول کا تھا، اور بیٹے وہ مریم کے تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول گزرے۔ اور جہاں تک اس کی والدہ کا تعلق ہے، جن کو بھی تم جو ہے الہ مانتے ہو، اس کا پارٹ سمجھتے ہو، وَأُمُّهُ، اور اس کی ماں جو ہے صدیقہ تھی۔ یہاں ایک اہم پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ مریم علیہ السلام جو ہیں ان کے متعلق بھی 3 طرح کی رائے پائی جاتی ہے۔ ایک گروہ جو ہے یہود کا، وہ ان کی شان میں اتنی گستاخی کرتا ہے، نعوذ باللہ، ان پر تہمت، زنا کی تہمت لگاتا ہے کہ زنا کے نتیجے میں نعوذ باللہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوسرا جو ہے عیسائی، ان کو اتنا بڑھا لیتے ہیں اوپر جو ہے، یعنی غلو کرتے ہوئے کہ ان کو جو ہے وہ الہ ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو اور بعض جو ہیں ان میں مریم علیہ السلام، چونکہ اللہ نے ان کی طرف بھی وہ جو سورہ مریم میں وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کلمہ القاء کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی، پھر جس طرح وہ پیدا ہوئے اور جو ان کو گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے دی، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو مریم علیہ السلام کو نبیہ مانتا ہے، کہ وہ جو ہیں وہ عام عورت نہیں تھی بلکہ وہ نبیہ تھیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ اگر وہ جو ہے نبیہ ہوتی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ صدیقہ نہ فرماتے۔ نبی کا رتبہ جو ہے وہ اور ہوتا ہے، اس کے بعد صدیقین کا رتبہ ہے، کہ وہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو انبیاء کو اللہ نے الگ کیٹیگری میں رکھا، پھر صدیقین کا درجہ آیا، پھر شہداء اور پھر صالحین ہیں۔ تو جو مریم علیہ السلام ہیں وہ انبیاء کی کیٹیگری میں نہیں تھیں، اگر ہوتی تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ ان کا بھی، جو چونکہ ان کے بیٹے کا تعارف ہو رہا ہے تو پھر ان کا بھی مکمل تعارف ہو جاتا۔ تو یہاں صدیقہ کہہ کر ان کا بھی عہدہ جو ہے اللہ نے بتا دیا کہ وہ سچی تھیں، صدیقہ تھیں، اور اللہ کی بڑی ہی جو ہے وہ بلند مقام رکھنے والی خاتون تھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جتنی بھی کائنات میں عورتیں ہیں ان میں جو ہے ایک عالی مقام جو ہے مریم علیہ السلام، 4 خواتین کا جو ہے وہ بلند مقام ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ تو ان میں جو ہے وہ مریم علیہ السلام ہیں، آسیہ زوجہ فرعون ہیں، پھر جو ہے وہ حضرت خدیجہ ام المومنین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو یہ جو ہے مریم کا سٹیٹس کیا ہے کہ وہ صدیقہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو دلیل دی ہے ان کے جو الہ کہتے تھے ان کو، ماں اور بیٹے کو، تو اللہ نے فرمایا کہ جو الہ ہوتا ہے وہ تو کھانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ کانا جو ہے یہ نون الف نا تثنیہ کے لیے ہے کہ وہ دونوں، کانا وہ دونوں، یاکلان دونوں ہی کھاتے تھے، الطعام کھانا، یعنی کھانے کے محتاج تھے۔ تو جو کھانے کا محتاج ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے، اور جو الہ ہو وہ کھانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ یعنی انسان زندگی میں، یعنی یہ بڑے سوچنے سمجھنے کی بات ہے، بڑی ہی زبردست دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان کے اس مشرکانہ عقیدے کے خلاف، کہ تم کہتے ہو کہ وہ الہ ہیں، اور الہ تو وہ ہوتا ہے جو محتاج ہی نہ ہو، وہ ہر ایک کو نوازتا ہے، دیتا ہے۔ تو یہ تو ایسے ہیں، یعنی مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تو خود کھانے کے محتاج ہیں۔ تو دنیا میں اگر انسان سوچے تو جتنی بھی دوڑ دھوپ ہو رہی ہے وہ کس لیے ہو رہی ہے؟ صرف ایک پیٹ پوجا کے لیے۔ کوئی اگر کوئی جاب کر رہا ہے، یا کوئی کاروبار کر رہا ہے، یا کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے، کوئی کاشتکاری کر رہا ہے، کچھ بھی کوئی کام کر رہا ہے، کس کے لیے؟ پیٹ پالنے کے لیے، اپنا یا اپنے گھر والوں کا یا جس کا بھی۔ تو جتنی بھی دنیا میں دوڑ دھوپ ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے پیسہ کمانے کے لیے، جتنی بھی جد و جہد ہے، وہ جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے ہو رہی ہے۔ تو جو کھانا کھانے کے لیے یعنی خود محتاج ہے کھانا کھانے کا،
وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر وہ اس نے کھانا کھانا ہے تو وہ تو پھر اس کو محنت بھی کرنی پڑے گی، اس کو پیسہ کمانا پڑے گا، اس کو پھر کھانا خریدنا پڑے گا، لانا پڑے گا، پکانا پڑے گا، اور پھر کھانا ہے، اور پھر اس کو جب اللہ تعالیٰ اس کو ہضم کر لیتے ہیں تو وہ ویسٹیج جو ہے وہ بھی یعنی الہ، یعنی یہ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک الہ کیسے اتنی سب چیزوں کا محتاج ہو سکتا ہے۔ الہ تو وہ ہے اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ خود بلکہ دے رہا ہے۔ الہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی چیز کا محتاج نہ ہو، کھانے پینے کا، کسی بھی چیز کا۔ تو انسان تو یعنی بالواسطہ یا بلا واسطہ ہر چیز کا محتاج ہے۔ یعنی اگر اس نے کھانے کے لیے فصل اگانی ہے تو اس کو زمین کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، پھر اس کو سورج کی تپش کی ضرورت ہے۔ تو جب وہ تو ہر چیز کا محتاج ہے، ایک کھانا پکانے کے لیے، ایک اپنے پیٹ پوجا کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صرف کھانے کا کوئی اور چیز کی مثال نہیں دی، صرف کھانے سے بتا دیا کہ وہ کس قدر محتاج ہیں۔ تو جس قدر وہ محتاج ہیں وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انظر، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دے کر یعنی یہ انسان کو دوبارہ جو ہے وہ جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو ہم نے بھلا کیسی دلیل دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر، دیکھو کیف نبین، کیسے ہم بیان کرتے ہیں لہم الآیات، تمہارے لیے واضح واضح دلائل، ثم انظر، پھر دیکھیے انا یؤفکون، یہ کیسے پلٹے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو اتنی زبردست دلائل دے رہا ہے، ان کی عقلیں اتنی ہی چھوٹی ہو گئیں کہ صرف اس پر کہ اس کا باپ نہیں ہے تو انہوں نے جو ہے اس کو الہ بنا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو دیکھو کہ وہ تو ہم جیسا انسان ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، وہ ہر طرح کی جو ایک انسان کی ضروریات ہوتی ہیں ان تمام ضروریات کا محتاج ہے۔ تو الہ تو محتاج نہیں ہوتا، تو پھر جو ہے یعنی ان کی عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیں، کیا تعبدون، تم سب عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا یملکو، جو نہیں اختیار رکھتا، لکم تمہارے لیے، ضرن کسی بھی نقصان کا، ولا نفعا، نہ کسی نفع کا، واللہ، اور اللہ، هو السمیع، وہ خوب سننے والا، العلیم، جاننے والا ہے۔ اب الہ جو ہے اس کی مزید خصوصیات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ الہ تو وہ ہوتا ہے، یعنی ایک تو وہ کھانے کا محتاج نہیں، پچھلی آیت سے ہمیں پتہ چل گیا، دوسرا یہ وہ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں، تیسرا یہ کہ وہ ہر چیز کا مالک بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جن کو الہ بنا رہے ہیں وہ تو خود جو ہے وہ اپنی ذات کے بھی مالک نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب سانس روک لے، کیا وہ مالک ہیں کہ اپنا سانس بحال کر لیں؟ ابھی یہ دیکھیں کہ جو کرونا کی سچویشن ہے کہ انسان جتنی بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ ترقی کر چکا ہے، تو کیا وہ مالک ہے؟ وہ جو آکسیجن جو اللہ تعالیٰ فری دے رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ جو مالک ہے وہ انہی پھیپھڑوں کو روک دیتا ہے آکسیجن لینے کے لیے، تو اب وہ انسان محتاج ہو گیا۔ تو پھر ایک عام انسان، مسیح جو ہیں وہ بھی انسانوں میں سے تھے، تو وہ تو خود محتاج ہیں، وہ مالک نہیں ہیں اپنے بھی، اپنی ذات کے بھی نہیں۔ تو مالک تو وہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کے نفع اور نقصان کا وہ مالک جو ہے، وہ الہ جو ہے وہ مالک ہوتا ہے ہر طرح کے نفع اور نقصان کا۔ تو مشرک کی عقل جو ہے وہ ماری ہوئی ہوتی ہے، اس کی مت ماری ہوئی ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہے یہ ہم جن کو الہ بنا رہے ہیں، جن کو اتنا بڑا یہ درجہ ہم دے رہے ہیں، تو یہ اصل میں اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی یعنی یہ سینس ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ الہ کتنا بڑا لفظ ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ذات ہے کہ جنہیں ہم الہ بنا رہے ہیں تو وہ نہ تو ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہاں پر عیسائیوں کے کچھ بد عقائد کا ذکر کرنے کے بعد پھر اہل کتاب، یعنی یہاں پر پھر دونوں گروہ جو ہیں یہود و نصارہ، دونوں سے ہی اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم حد سے بڑھو، فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں، غیر الحق، نہ حق بات کہہ کر، ولا تتبعوا، اور نہ تم سب پیروی کرو، اہواء قوم، ایسی قوم کی خواہشات کے، قد تحقیق، ضلوا، وہ سب گمراہ ہو گئے، من قبل، اس سے پہلے، وضلوا، اور ان سب نے گمراہ کیا، کثیر، بہت سے لوگوں کو، وضلوا، اور وہ سب بھٹک گئے، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ یہاں پر جو ہے غلو فی الدین کو سمجھنا ہوگا کہ غلو جو ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ غلو جو ہے کسی بھی حد سے تجاوز کرنا، کسی بھی چیز کو حد سے زیادہ بہت بڑھا دینا یا حد سے نیچے گرا دینا جو ہے یہ غلو کہلاتا ہے۔ غلو فی الدین جو ہے اس کی ممانعت کی ہے، یعنی حد سے نکل جانا جو ہے اس کی شریعت نے ممانعت کی ہے، یعنی افراط و تفریط سے بچتے ہوئے ایک میانہ روی اختیار کرنی ہے، جس کا جو حق ہے اس کو عدل کی بنیاد پر وہی اس کو حق دینا ہے۔ تو افراط و تفریط یعنی افراد کے معنی ہے حد سے آگے بڑھ جانا،
اور تفرید کے معنی ہیں اس کی فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا۔ تو افراط اور تفرید سے بچتے ہوئے میانہ روی، درمیانی راستہ جو ہے، سوا سبیل جو ہے، جسے اللہ نے کہا ہے درمیان بالکل سیدھا راستہ، وہ اختیار کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو نہیں اختیار کرتا، وہ خواہ کسی ذات کے حوالے سے ہو، کوئی عمل کے حوالے سے ہو، عقیدے کے حوالے سے ہو، اگر اس میں افراط و تفرید کا شکار انسان ہو جاتا ہے کسی بھی شخصیت کے حوالے سے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا ان کی شخصیت سے آگے بڑھایا کہ انہیں الہ ہی کہہ دیا، یہودیوں نے ان کی ذات کو اتنا گرا دیا کہ انہیں نعوذ باللہ ولد الزنا کہہ دیا، اور اسی طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اتنا ان کی ذات سے بڑھا دیا کہ انہیں جو ہے وہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ جو پائے جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو صحیح نہیں پہچانتے، تو یہ جو ہے یہ غلو فی الدین ہے شخصیت کے حوالے سے۔ اسی طرح عقیدے کے حوالے سے بھی جو ہے بعض لوگ اسی افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے صحیح عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح دنیاوی معاملات میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حج پہ فرض کیا ہے کہ جب رمی کرنی ہے، کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہ جسے کہتے ہیں کہ شیطان کو کنکریاں مارنا، تو وہ 7 کنکریاں جو ہیں وہ مارنی ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں میں نے زیادہ ثواب لینا، میں نے 10 مارنی ہے، تو یہ عمل اس کا غلو فی الدین ہے۔ یا اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مغرب کے جو ہے وہ 3 فرض رکھے ہیں، کوئی کہے نہیں میں نے 4 پڑھنے ہیں اور مجھے زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ غلو فی الدین ہے۔ اسی طرح سجدے 2 کرنے ہیں، کوئی کہے نہیں میں تو 1 کر لوں وہ بھی مجھے کافی ہے، میں نے اسی میں بہت سی تسبیح کر لینی، یا کوئی کہے نہیں میں تو 3 کروں گا ہر رکعت میں، تو یہ ہے غلو فی الدین عمل کے حوالے سے۔ تو اس طرح جو ہے دین میں افراط و تفرید سے بچتے ہوئے جو ہے وہ درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایاکم والغلو، کہ تم بچو دین میں غلو کرنے کے معاملے میں، فإنما ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین، کہ تحقیق تم سے پہلے لوگ بھی جو ہے یہ غلو فی الدین کے حوالے سے ہی ہلاک ہوئے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی، کیونکہ آپ کو اندازہ تھا کہ میرے بعد میری امت بھی، چونکہ ہر معاملے میں تو ہم نے اہل کتاب کی نقل کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اتنی ان کی نقل کرو گے بنی اسرائیل کی کہ وہ کسی گو کے بل میں بھی گھسیں گے تم پیچھے گھس جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہوں نے بھی غلو کیا اپنے انبیاء کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا، اندیشہ تھا۔ تو بخاری کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ تم میری شان میں ایسے مبالغہ نہ کرنا جس طرح نصارہ نے ابن مریم کے حوالے سے کیا۔ کیا کیا؟ یہی جو ہم نے پیچھے ان کی پوری کہانی پڑھی کہ کس طرح انہوں نے شرک کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے مبالغے سے کام لیا، تو تم اسی طرح میرے حوالے سے بھی مبالغہ نہ کرنا۔ پھر آپ نے اپنا تعارف کرایا صحیح، جو یعنی صحیح عقیدہ ہے اور جسے سواء السبیل کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا عبدہ، میں اس کا بندہ ہوں، اور بندہ ہونا جو ہے زیادہ فخر کی بات ہے۔ اس سے پہلے آیات میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس بات پر فخر محسوس کریں گے قیامت کے دن کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بندہ ہونا تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ جیسے دنیا میں اگر کوئی کسی صدر یا وزیر اعظم کا کوئی پرسنل کوئی شخص ہو، کوئی قریبی ہو، کوئی اس کا ملازم ہو، تو وہ بڑا باہر فن خواہ بنتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا پروٹوکول لیتا ہے، لوگ بڑا اس کے قریب ہوتے ہیں کہ یہ ہماری بات آگے تک پہنچائے گا۔ تو جو اللہ کا غلام ہو، جو پوری کائنات کا مالک ہے اور پھر اس کا رسول اور اس کا پیغمبر، یہ بہت بڑا عہدہ ہے، یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے۔ اللہ کا عبد ہونا سب سے بڑی شان ہے ایک انسان کے لیے، تو عبد ہونے پر انبیاء فخر کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا عبد ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں اپنے رب کا۔ فقولوا، تم کو ہو عبد اللہ، اللہ کا بندہ، و رسولہ، اس کا رسول۔ ہاں میرا سٹیٹس یہ ہے کہ میں رسول ہوں، اللہ کا خاص بھیجا ہوا بندہ۔ تو یہ غلو فی الدین جو ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ضروری ہے کہ دین میں جب انسان افراط و تفرید کا شکار ہوتا ہے، یعنی حد سے آگے بڑھتا ہے یا پیچھے رہ جاتا ہے، تو وہ اس کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا، تو اتباع کا معنی یہی ہے کہ آپ کے قدموں کے نشانوں پر جو ہے وہ قدم رکھنا، نہ ایک تھوڑا سا بھی آگے ہو نہ پیچھے ہو، تو یہی اصل صحیح راستہ ہے۔ تو یہی صراط مستقیم ہے جس کے بارے میں ہم ہر
نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں، یہی سبیل ہے، سیدھا راستہ ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے زمین پر ایک چھڑی کے ساتھ بالکل سیدھی لائن کھینچی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں بہت سی جو ہے وہ آپ نے لائنیں کھینچی اور صحابہ سے کہا کہ یہ سب شیطانی راستے ہیں، صرف یہ جو سیدھی درمیان میں جو ایک لائن ہے یہی صراط مستقیم ہے اور یہی تمہیں جنت تک پہنچائے گی۔ اب دیکھیں کہ جو شارٹ کٹ راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے اور جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ادھر ادھر بھٹکنا نہیں ہے، وہ راستہ آپ کو صحیح منزل تک پہنچائے گا۔ اور اس میں پھر 2-3 کوئی آپشن نہیں رکھے کہ یہاں سے ایسے موڑ کاٹو گے تو پھر بھی تم پہنچ جاؤ گے، تو وہاں ایسے بھی ہوا تو بھٹکنے کا اندیشہ ہے، بالکل سیدھا ناک کی سیدھ میں جو چلے گا وہی جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، یہ محض تمہاری خواہشات ہیں، یعنی کسی کے دل میں آیا جی اس کو جو ہے اتنی اونچا پہنچا دو، جی ٹھیک ہے شاید اس میرے ایک عام لوگوں سے ہٹ کے میں نے کوئی نظریہ پیش کیا تو شاید اس کی وجہ سے بڑی میرا مشہوری ہو جائے گی یا لوگ جو میری پیروی کرنے لگیں گے، تو یہ انسان کی ذاتی خواہشات، شیطان کے بہکاوے ہیں۔ اور اسی طرح اس نے بہکایا قوم نوح کو بھی کہ ان کے جو نیک لوگ تھے ان کو کہا کہ ان کی مورتیاں بناؤ اور وہ تمہارے جو ہے الہ ہو جائیں گے، یہ تمہاری سفارش اللہ کے پاس کریں گے۔ اسی طرح یہودی بھی بہک گئے، اسی طرح نصارہ بھی بہک گئے، تو اے مسلمانوں تم نے بھی یہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد ضلوا، وہ سب گمراہ ہو گئے اس سے پہلے، جس نے سیدھا راستہ چھوڑا وہ سب کے سب گمراہ ہو گئے، من قبل وضلوا، اور ان سب نے گمراہ کیا، خود بھی ہوئے دوسروں کو بھی کیا۔ یہ نہیں کہ ان کی گمراہی، جب ایک معاشرے میں گمراہی پھیلتی ہے تو وہ گمراہ جو ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنائیں اور خود گمراہ ہیں تو دوسروں کو بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَلُّوا كَثِيرًا، تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اور جب بھی کوئی معاشرے میں کوئی ایک نئی اچھوتی قسم کی کوئی بات آتی ہے تو لوگوں کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی اضلوا کثیراً، بہت یعنی پہلے تھوڑے گمراہ ہوئے، اب ان گمراہوں کو دیکھ کے پیچھے زیادہ گمراہ ہوئے، وضلوا، اور وہ پھر سب ہی بھٹک گئے عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ تو اگر ہم اپنے ارد گرد معاشرے میں بھی دیکھیں کہ کوئی بھی باطل عقیدہ یا نظریہ، کوئی تھیوری پیش جب کی جاتی ہے تو شروع میں چند لوگ، شروع میں تو بہت کچھ لوگوں کو بڑا آڈ سا لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو بڑی اٹریکٹ کرنے لگتی ہے، ہاں یہ بڑی ایک نئی بات جو ہے، ایک اچھوتا نظریہ پیش کیا گیا ہے، آہستہ آہستہ اس کے پیچھے لگتے لگتے لوگ، شیطان لوگوں کے دماغوں کو ایسا قابو میں کرتا ہے کہ وہ ایک کثیر تعداد جو ہے وہ بھٹک جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں اکثرهم الجاہلون اکثرهم الفاسقون، اکثریت جو ہے جاہل اور فاسق ہے، قلیل ہیں، تھوڑے ہیں جو اللہ کے راستے پر اور سواء السبیل پر ہیں۔ تو یہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بھی کہ ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ یہود ہیں۔ تو یہاں پر بھی اضلوا کا لفظ استعمال اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ یہ یہود ہی ہیں جو گمراہ ترین لوگ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہیوں میں ڈالتے ہیں، انہی کے پیچھے لگ کے دوسری قومیں بھی گمراہ ہوئیں، اور ان کی گمراہی کی وجہ سے اللہ نے پھر کیا ان کو کیا، اب جو ہے یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے نظریات کو پیش کیا، پھر اس کے رد میں دلیل دی، وہ کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، کھانا کھانے والا کیسے جو ہے وہ محتاج ہے، کیسے الہ ہو سکتا ہے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی بتا رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوا، کہ انجام کے طور پر جو ہے یعنی دلیل دینے کے بعد ان کے مقدمے کا اعلان ہو رہا ہے، ان پہ فرد جرم عائد ہو رہی ہے کہ لعن الذین، لعنت کر دی گئی ان لوگوں پر کفروا، جن سب نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی، و عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی، ذالک، اور یہ سب کیوں ہوا، بما عصوا، جو نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور یہ سب حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو نہ وہ دنیا میں کامیاب ہے نہ وہ آخرت میں کامیاب ہے، یعنی اس کو تو اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا نا، نہ اس کو دنیا میں کوئی مددگار ہوگا، وہ بھٹک رہا ہے، بہک رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو کوئی یعنی وہ بالکل جو ہے شتر بے مہار ہے، یعنی اس کا کوئی نگران نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے بچے کو آپ نے سڑک پہ ڈال دیا، وہ کبھی اس گلی میں جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، وہ گم جائے گا اور اس کو راستہ کھو جائے گا، منزل اپنی بھول جائے گا۔ تو ان کا جو ہے وہ حال بھی یہی ہے کہ بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے یہ لوگ ہیں، انہیں کوئی ادھر کو لگا رہا ہے، کوئی کان کھینچ کے ادھر کو لے جاتا ہے، کوئی کان کھینچ کے ادھر لے جاتا ہے، یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ تو یہ کفار
ان سب نے بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے بھی کفر کیا، ان سب پر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہے۔ دنیا میں بھی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے بھی نہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور ان پر جو ہے صرف یہی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ انبیاء کی زبان سے رہتی دنیا تک کو بتا دیا کہ یہ لعنتی لوگ ہیں۔ داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان نام یعنی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت کی۔ تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اگرچہ جو ہے ان پر جتنے بھی انبیاء آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان سب نے ان کے برے کارناموں کی وجہ سے ان پر لعنت کی تھی، تو یہاں پر خاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 رسولوں کا ذکر کیا ہے، چونکہ ان پر کتابیں نازل ہوئی تھیں، داؤد علیہ السلام پر زبور اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل۔ تو ان دونوں رسولوں نے جب لعنت کر دی، یعنی ان کتابوں میں تحریر شدہ لعنت ان کو مل گئی، تو باقی جو انبیاء آئے تو انہوں نے بھی ان پر لعنت ہی کی تھی، کیونکہ لعنت تو ان پر تب ہی ہو گئی تھی جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا، اور انہوں نے وہاں بار بار گستاخیاں کیں، شرک کا ارتکاب کیا، اور پھر اصحاب السبت تھے جو بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ تو یہ لعنت ان کی کوئی آج کی بات نہیں ہے، بڑے صدیوں سے لعنت کے مستحق ہیں، اور یہ لعنت آج تک چلتی آ رہی ہے۔ دیکھیں انہیں قرآن میں ہم جتنا پڑھ رہے ہیں کہ کس قدر ان کا ذکر، اور بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں کہ یہ بھی ان میں برائی ہے، یہ بھی ان میں برائی ہے، یہ ان کی عادتیں ہیں، تاریخ ان کی یہ بتا رہی ہے۔ تو یہ لعنت تو ابھی تک ہر یعنی قرآن پڑھنے والا ان پر لعنت تو پڑھتا رہے گا۔ جس نے بھی لعن الذین کفروا پڑھا من بنی اسرائیل، تو لعنت تو ہر اس نے بھی کی جس نے قرآن کی آیت بھی پڑھ لی، تو یہ لعنت قیامت تک ان پر پڑتی رہے گی۔ اتنے یہ بدبخت لوگ ہیں۔ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان سب نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر کوئی ظلم ہوا ہے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور حد سے تجاوز کیا، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، جیسے اس سے پہلے آیت نمبر 70 میں ہم نے پڑھا کہ کچھ انبیاء کی تکذیب کی اور کچھ کو انہوں نے قتل کیا۔ تو یہ ان کا حال تھا۔ اعمال کیسے ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا، یہ تھے لا یتناہون، نہیں منع کرتے تھے، عن منکر، برائی سے، فعلوہ، جو سب کرتے اسے، لبئس، البتہ برا تھا، ما کانوا یفعلون، جو یہ سب کرتے تھے۔ یعنی ایک اور برائی اللہ تعالیٰ مزید ان کی یہ بتا رہے ہیں کہ برائی تو یہ خود کرتے ہی تھے، پھر معاشرے میں بھی بہت سے برے لوگ تھے، تو ان کے جو علماء ہیں وہ بھی ان کو نہیں منع کرتے تھے، جو اس سے پہلے بھی ہم نے کل کے لیسن میں پڑھا کہ یہ خود آنکھیں بند کیے بیٹھے رہتے تھے۔ لوگ عوام الناس جو ہے وہ گمراہی کر رہے ہیں، شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور جو ہے اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں مبتلا ہیں، معاشرے میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، کسی گناہ کرنے والے کو گناہ سے نہیں باز کریں گے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود بھی تو یہ برے تھے، اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے برائی سے روکا نہیں؟ تو اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی برائی کرنے والا جو ہے وہ برائی کرنے اس کو بھی چاہیے کہ وہ کسی دوسرے برائی کرنے والے سے روکے۔ ضروری نہیں ہے کہ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ خود تو اتنے گناہوں میں ملوث ہے اور دوسروں کو نصیحت کرنے آ گیا، تو یعنی اگرچہ کوئی انسان گناہ گار بھی ہے، کوئی بشری تقاضے کے تحت اس سے غلط کام بھی ہو گئے، اللہ سے وہ معافی مانگ لے، لیکن ساتھ دوسروں کو نصیحت کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں رکنا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ جب جس قوم سے جو چھوڑ دیتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر عذاب جو ہے وہ اللہ کا آ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم پر بھی آیا کہ پوری کی پوری بستی الٹا دی گئی، اور اس میں وہ شخص بھی جو عابد تھا اس کو بھی جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا، کہ کل کے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا۔ جو اس لیے جو ہے یعنی اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ خود بھی برائی میں ملوث تھے، کسی دوسرے کو بھی منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت ہی برا تھا جو یہ کر رہے تھے۔ ترا کثیرن، آپ ان میں سے اکثریت کو دیکھیں گے، منہم، ان میں سے، یتولون، وہ سب دوستی لگاتے ہیں، یتولون تولا یعنی ولی سے اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی ولایت کہتے ہیں دوستی لگانے کو، یہ سب دوستی لگاتے ہیں۔ الذین کفروا، جو کافر ہوئے، لبئس ما قدمت، البتہ برا ہے جو آگے بھیجا، لہم، انہوں نے، انفسہم، اپنے نفسوں کے لیے، ان سخط اللہ، کہ اللہ ناراض ہوا، علیہم، ان پر، وفی العذاب، اور عذاب میں، ہم خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یعنی ان کا جو ہے عام معاشرے میں طرز عمل کیا ہے کہ خود بھی برے ہیں، کافروں سے جب دوستی لگائی تو ان کا کچھ نہ کچھ اثر تو لیں گے، تو اس لیے بھی یہ برے ہیں۔ تو دوست کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو دوستی جو ہے اس کے کون سے درجے ہیں، کن کے اس طرح کی دوستی جو کی جا سکتی ہے، یعنی دلی ہمدردی اور دوستی صرف جو ہے صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔
چاہیے کہ دوستی کا معیار الحب للہ والبغض للہ، کہ اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے نفرت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، یہ اصول ہے۔ لیکن ہاں معاشرتی لحاظ سے ہمدردی، کسی کو مصیبت میں دیکھا اس کی مدد کر دی جائے، کوئی بھوکا ہے اس کو کھلا دیا جائے، یا پھر اگر کوئی کاروباری لین دین یا معاملات ہیں ان میں جو ہے یعنی کفار اور ان دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں کوئی اگر بہت ہی اسلام کی دشمنی میں سرگرم شخص ہے تو ایسے شخص کے ساتھ کسی بھی طرح کی ہمدردی جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان دیکھیں گے ان کی اکثریت دوستی بھی کن سے لگاتی ہے؟ کافروں سے۔ تو دوست سے انسان کی پہچان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے دوستوں کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ تو انسان جو ہے یعنی ایک اور حدیث ہے کہ اگر تم کسی خوشبو بیچنے والے کے ساتھ دوستی لگاؤ گے تو اور کچھ بھی نہ وہ تمہیں دے، تو جب تم اس کے پاس سے اٹھ کے آؤ گے تو تمہارے لباس سے خوشبو ضرور آ رہی ہوگی اس کی، یعنی اگر شاپ میں بیٹھے ہو یا کہیں ٹچ کر لیا، ظاہر ہے اس کے پاس تو ہر طرف خوشبو ہے۔ تو تمہارے جو ہے یعنی اگر نیک بندے سے دوستی کرو گے تو خود نہیں تم اتنا عمل کر سکتے، کم از کم تمہاری کردار سے، تمہاری گفتگو سے اس نیک بندے کی صحبت کا اثر ضرور نظر آئے گا۔ لیکن اگر یعنی حدیث کا اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ اگر تم نے کسی کوئلے کی کان والے شخص سے دوستی کی تو وہ تم جب اسے اٹھ کے آؤ گے کچھ بھی نہیں لوگے یا کچھ بھی اس کے ساتھ تم نے مدد نہیں کروایا تو بہرحال تمہارے لباس پہ داغ ضرور ہوگا۔ اسی طرح جب انسان کسی برے سے دوستی کر لیتا ہے تو کچھ نہ کرے کم از کم اس کے کردار میں اس برائی کا جو ہے وہ اثر ضرور نظر آئے گا۔ اس لیے جو ہے وہ دوستی بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، انسان کی عادات اور اس کے اطوار پر بہت زیادہ یہ اثر ڈالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ہی برا ہے جنہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا، کیا عمل بھیج رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کے مستحق ہوئے، انبیاء کی تکذیب کر رہے ہیں، کتابوں کو جھٹلا رہے ہیں، تو کیا ان کے نامہ اعمال میں تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی ناراضگی کے سوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سخط اللہ ناراض ہو گیا ان پر، اور وفی العذاب ہم خالدون، وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ان کا انجام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔